جہاں میں ثانیے قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانیے قرآن کوئی کتاب نہیں۔ ہاں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، ہاں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، اور لہد میں پھیل گیا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، خدا کا شکر ہے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی الجوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں۔ جناب عاطف صاحب جو اپنی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے، مولانا کے استقبال میں 4 مصرے اور استقبال ادا کے عنوان سے کہ شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے، شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، غم حسین ہے پہچان آدمیت کی، غم حسین ہے پہچان آدمیت کی، حسین ہی پہ نہ روئے وہ آدمی کیا ہے، حسین ہی پہ نہ روئے وہ آدمی کیا ہے۔ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قمر عباس خان صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ممبر ہوں اور اپنے خوبصورت بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ پر محمد و آل
زمین جعفر بنت اختر مرزا محمد اختر کی کے ساتھ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على من اختاره من شجرة الأنبیاء ومشکاة الضیاء ومنهاج العبادی والکتاب الہادی موعظة بمکہ وہجرة بطیبہ على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بدين المشهور وعلم المعصور والكتاب المسطور مولانا ومرشدنا وهادينا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات الله فرمائے واجب الاحترام مولوی کرام مولوی ملت عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے تقریباً جو لوگ بھی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ہر آدمی کو یہ آیت یاد ہوگی اکثر و بیشتر ہمارے علماء اور ذاکرین حضرات خاص کر ایصال ثواب کی مجالس میں اسی آیت کو سرنامۂ کلام قرار دیتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت کی ذہن میں کچھ باتیں کی جائے کہ بے شک یا وجود کے ہاں کہ سلوات ایسی پڑھے کہ پڑھنے کا جی چاہے سلوات موت ایک ایسی شے ہے کہ جس سے کسی کو قرار نہیں، ہر آدمی کو موت آنی ہے اور کوئی گارنٹی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا۔ میں اپنے پیروں سے چل کر یہاں تک آیا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کر واپس چلا جاؤں۔ خود سے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ممبر پر سے خود ہی سے اٹھ جاؤں۔ اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے تم کہاں جاؤ گے بھاگ کر، کہیں بھی جا کے بیٹھے رہو گے، موت تمہیں درد کر لے گی، کسی صورت میں آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر اختلافات ہے تو کسی مذہب کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ اہل حدود کا نظریہ یہ ہے کہ موت آنی ہے، یہودیوں کا نظریہ ہے کہ موت پر حق ہے، اسے آنی ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ موت آنی ہے۔ فتح جعفری سے تعلق رکھنے والوں کا بھی نظریہ ہے کہ موت آنی ہے، اسے کسی کو انکار نہیں۔ اگر اختلاف ہے تو کچھ روایات کے اندر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بزرگان دین نہ ہوتے تو ہمیں سمجھ میں بھی نہ آتا کہ یہ آیات جو ہے اس کی تشریح کیسے کی جائے۔
ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جناب موت جب آتی ہے انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال کر پھینک دیا جائے تو تار الگ ہو جاتی ہے، ویسے ہی حالات ہوتے ہیں جب انسان کی جسم سے روح نکلتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، شاید کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک مقام وہ ہے کہ جناب والا کی اتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال کر پھینک دیا جائے تو تاردار الگ ہو جاتے ہیں، وہی حالات ہوتے ہیں جب اس میں انسان سے روح نکلتی ہے۔ دوسری جگہ کے اوپر یہ ارشاد فرمایا ہمارے چھٹے امام جعفر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا موت کوئی شے ہے ہی نہیں، جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ یہ ہے کیا؟ ایک صلوات بھیجے ابھی ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال کے پھینک دیا جائے تار الگ ہو جاتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری جگہ وہی امام ارشاد فرما رہے کہتے ہیں کہ صاحب موت کوئی شے ہے بھی، جسم کے اندر سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ بس اسی دو کے اوپر تبصرہ ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم اذان کتنے بجے ہوگی یہاں، تو پھر کیا ہوگا؟ اتنی دیر رکے جائیں گے، کیا صلوات بھیجے محمد۔ یہ صلوات چاہے میں پڑھوں یا کوئی بھی پڑھے، ہمیشہ باوازِ بلند بھیجا کریے۔ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، اب ہماری برادری کے اصول بن چکا ہے کہ جب تک کہ مائک کی آواز نہ بلند ہو تو ہم اپنا گھر بڑی مشکل سے چھوڑتے ہیں۔ ہم تو بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب لوگ آئے، اب شروع ہو۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو کبھی عبادت نہیں کرتا ہے، جو اذان کے وقت سب سے پہلے وہی دیکھتا ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، بازار کے اندر سیب خرید رہے تب اذان کا وقت نہیں یاد آ رہا ہے، نماز کا وقت نہیں یاد آ رہا ہے۔ منڈی کے اندر مولی کی سبزی خرید رہے ہیں تب وقت نہیں یاد آ رہا ہے کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے یا جو ہے صبح کی اذان ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کہیں مجلس ہو رہی ہو اور اگر ٹائم ہو جائے، کس ٹائم ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر جو کبھی وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، میں اس میں ظن رکھتا ہوں، جو کبھی نہیں پڑھتے ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھیں گے کہ صاحب اذان ہو رہی تھی تبھی مولانا صاحب پڑھتے رہے۔ دیکھیے عبادت وہ بھی ہے، عبادت یہ بھی ہے، طریقہ الگ الگ ہے۔ صلوات میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا ہوں، اگر وقت ہو اذان شروع جس کا بھی جو ہے جا کے پڑھ سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی دو حدیث کے اوپر میں آپ کی خدمت میں تبصرہ کروں گا۔ بے شرط ہے وہ شروع تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ذرا برابر چلتے رہیے گا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ بھائی آقا جعفر صاحب نے ہمیں کئی مرتبہ بلایا، کبھی وہ رونا آ گیا، کبھی خود رونا آ گیا، نہیں پہنچ پایا۔ اب یہ موقع ملا کہ حاضر خدمت ہو۔ ایک جگہ یہ ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال کر پھینک دیا جائے اور تار الگ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب والا موت کوئی شے ہے نہیں، جسم سے ایسے ہی روح نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہمارا آپ کا قول نہیں ہے کہ صاحب قمر عباس نے کہہ دیا اس کے بعد منکر ہو گئے۔ یہ ان افراد کا قول ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اقوال اگر قرآن سے نہ ملتے ہو تو اس کو جو ہے دیوار کے اوپر ڈال دیا جائے۔ دیوار کے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، یہ ان کے اقوال ہے۔ اور جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر شیعہ مذہب کی بنیاد ہے، یعنی اصول کافری سے کہا جاتا ہے۔ مولانا حضرات علماء حضرات تشریف فرمائے، مزید معلومات کے لیے پوچھ سکتے ہیں۔ بس کرنے کا مقصد یہ ہے کیا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے، آخری وقت بالکل ہوتا ہے،
روح نکلنے والی ہوتی ہے، بالکل آخری کنڈیشن جسے کہا جاتا ہے۔ امام ارشاد فرماتی ہے ہر آدمی کی جب روح نکلتی ہے، اگر جو ہے دادا ہے تو پوتے کھڑے ہیں، نانا ہے تو نواسے ہیں، جو بھی رشتہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے، ماں ہے تو بیٹی اولادیں کھڑے ہوتے ہیں، جب آخری وقت ہوتا ہے انسان کا، توجہ کیجیے گا، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی نگاہوں کے سامنے تین چیزیں آتی ہیں، توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے اعمال آتے ہیں، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا مال آتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی اولاد آتی ہے، تو سب سے پہلے وہ مال سے سوال کرتا ہے کہ یہ مال تو بتا کہ تجھ کو حاصل کرنے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے، چاہے کیسے حاصل کیا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، حاصل کرنے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے، پہلے کیمرے نہیں لگے تھے، اب کیمرے لگ گئے ہیں تو نیچے سے کام چل جائے، لیکن ہم نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، یہ بتاؤ تم میرا ساتھ کتنا دو گے؟ تو مال جواب دے گا کہ ہم اتنی کر سکتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد جو آپ کی ضرورت ہوگی وہی ہم پورا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ارے ہم نے تمہارے لیے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی کہ آپ بس اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد جو ہونا ہے۔ عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اگر آپ نے کہیں سنا ہو تو مجھے بتا دیجیے، کوئی آدمی یہ وصیت کرے اپنی اولاد سے کہ یہ بیٹا میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن کے اندر بڑے بڑے جیب لگوا دینا اور اس کو پیسے سے بھر دینا، اور جب میں دفن کر دیا جاؤں تو وہاں کے اوپر دے کے کام چل جائے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آپ حضرات تو بچ بھی سکتے ہیں لیکن مولانا بچنے والا نہیں ہے، یعنی مومنین جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ روایت کے جملے ہیں کہ عالم کا ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوگا اور جاہل کے 70 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاعلمی تھی، ہمارا اس لیے نہیں معاف ہوگا اس لیے کہ ہم جان رہے تھے پھر بھی ہم نے گناہ کیا، لیکن پھر بھی شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، اکیلے میں تنہائی میں، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، میں بشر ہوں، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں آپ حضرات سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے اگر گناہ کے اعتبار سے دیکھنا ہے جہاں روکا ہے وہیں واپس آؤں گا، اگر گناہ کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو حر سے زیادہ گنہگار کون تھا؟ میں قیاس کر رہا ہوں، حر سے زیادہ گنہگار کون تھا؟ آیا اور آنے کے بعد محسوس کیا ہے کدھر حق ہے کدھر باطل ہے، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی، ہاتھ کو بدھوایا، سر کو جھکایا، آ گیا امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، کیا توبہ کی گنجائش ہے یہ رسول اللہ کے بیٹے؟ جو ہم نے پڑھایا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے اٹھایا، بازو پکڑا، اٹھایا، گلے سے لگا لیا، اس کا مطلب کہ یہ امام دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جس کا آقا اتنا کریم ہے اس کا اللہ کتنا کریم ہوگا۔ ایک صلوات میرے محمد اسے بہتر صلوات میرے فضیلت کے ابواب ہو تو جو بھی پڑھ رہا ہو، جو اس کا حق بنتا ہے اپنے لب کے ذریعے سے اس کو ہلا لیا کیجیے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ عرض کرنے کا مقصد ہے سب سے پہلے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا مال آتا ہے، وہ مال سے یہ کہتا ہے کہ بتا تم میرا ساتھ کتنا دو گے؟ تو وہ جواب دے گا ہم اتنی کر سکتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد جو آپ کی ضرورت ہے وہی پوری کر سکتے ہیں، بس۔ اب اس کے سامنے اس کی اولاد آتی ہے، اپنی اولادوں سے کہتا ہے یہ بتا تم میرا ساتھ کتنا دو گے؟ ابا حضور ہم اتنی کر سکتے ہیں، اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر اس گھر میں پہنچا سکتے ہیں جہاں صرف آپ اکیلے ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا، بس ہم اتنی کر سکتے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے اعمال آتے ہیں تو اپنے اعمال سے پوچھا ہے کہ بتاؤ تم میرا ساتھ کتنا دن جاؤ گے؟ میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایک باپ کی 5 اولادیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اتنا بڑا مجمع ایک جیسا کہاں سے ہو جائے؟ ناممکنات میں سے۔ صلوات کیجیے گا۔ ابھی رانے گرامی اب اس کی نگاہوں کے سامنے اعمال آتے ہیں تو اپنے اعمال سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تم میرا ساتھ کتنا نبھاؤ گے؟ تو اس کے اعمال یہ کہتے ہیں کہ
जहां सब छोड़ के चले जाएंगे, जहां सब छोड़ के चले जाएंगे वहां से हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इसका मतलब ये बात समझ में आई कि हमें वही काम करना चाहिए जहां सब छोड़ दें, जहां वो काम है। से कोई फायदा, मरे जा रहे हासिल करने के लिए, चाहे जैसे हासिल हो जाए। माशरे में अमीर बन जाओ, चाहे जैसे अमीर बन जाओ, जबकि वो खुद समझ रहा है कितना हलाल है कितना हराम है। जिंदगी का मुख्तसर तज्जिया आपकी खिदमत कर रहा हूं। 1 रुपया हलाल का कमाया हुआ उसमें आप मुतमईन रहेंगे। 1 लाख रुपया हराम का कमाया हुआ कभी इत्मीनान नहीं होगा। खुद नींद नहीं आएगी जब तक 4-6 गोलियां न खाई जाए। इसलिए उसे खुद पता है कि दुरुस्त नहीं है, चाहे वो तकिया के नीचे रखा हो, चाहे पेट के अंदर रखा हो। इसलिए कि अब अगर कोई छुपाएगा गवर्नमेंट जान जाएगी। सलवात का एक और सलवात के लिए मोहम्मद देखिए, गर्मी का जमाना है, गर्मी में गर्मी होगी, सर्दी में सर्दी होगी। आज ये सब लग गया है, 25 साल पहले कहाँ ये सब था। बड़े इत्मीनान से मजलिसें होती थी, वैसे ही लोग सुनते थे। अब मामला ये हो गया कि चूंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म बहुत सी चीजों का आदी हो गया है। 10 मिनट के लिए बिजली चली गई, पूरा घर परेशान। इन्वर्टर नहीं है तो सब परेशान। 30 साल पहले कौन सा इन्वर्टर था, कौन सी बिजली हर वक्त आती रहती थी, क्योंकि जिस्म वैसे ही आदी हो गया था। और अगर आप गर्मी के एतबार से देखें तो सबसे ज्यादा कपड़े मैं पहने हुए हूँ और सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा उसका असर मेरे ऊपर होना चाहिए। आप तो सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं। आप अगर सन्नाटे में हो गए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी लिखा रहता है आगे बस के ऊपर कि जो लोग आगे बैठे हो वो कतान न सोए, इसलिए कि ड्राइवर के लिए नुकसान नहीं है। याद रखिएगा, जो लोग आगे ही रहते हैं वही लोग खतरे का सबब भी बनते हैं और अच्छाइयाँ भी होती है। उसकी एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ रोका हूँ वही वापस आऊँगा। एक जगह हम कसरत से मजलिस पढ़ने के लिए जाते थे, तो एक लड़का था, वो बिल्कुल आगे रहता था, उसको हम उठा के पीछे कर देते थे। और एक लड़का बिल्कुल पीछे बैठा रहता तो उसे हम आगे बुला लेते थे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लोगों ने देखा गामा मियाँ सारे मौलाना यूं ही होते हैं। तो बेचारा गरीब का लड़का आगे बैठा था, मौलाना साहब ने उसको पीछे कर दिया। वो बहुत बड़े इंजीनियर साहब का लड़का बिल्कुल पीछे बैठा था, उसको आगे बुला लिया, जबकि हमको पता ही नहीं कि कौन गरीब है कौन अमीर है। हमें ये भी नहीं मालूम कि ये लड़का गरीब घर का है कि ये लड़का अमीर घर का है। अगर हमने उसको उठा के पीछे बैठाया तो क्यों बिठाया, पीछे वाले को आगे बुलाया तो क्यों बुलाया, उसका राज क्या है? का राज ये है कि मौलाना साहब से खुद पूछा जाए। अब मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब ये आपका तरीका क्या है? अच्छा खासा लड़का आगे बैठा रहता है, आप उसे पीछे कर देते हैं इसलिए कि वो गरीब का लड़का है। वो जो बिल्कुल पीछे बैठा रहता है, बहुत बड़े इंजीनियर का लड़का है, उसे आप आगे बुला लेते हैं। हमने कहा भैया ऐसा है कि ना हम पीछे वाले को जानते हैं ना आगे वाले को जानते हैं। तो कहा फिर पीछे क्यों किया, आगे क्यों बुलाया? कहा चूंकि हम जहाँ बैठे हैं सबको देखते हैं। वो लड़का जो है बैठा तो रहता था, लेकिन उसकी हरकत बहुत खराब थी। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, उसकी हरकत बड़ी खराब थी। वो क्या करता था कि बुजुर्गों के कपड़े एक दूसरे में बांध देता था। अब जब बुजुर्ग उठते थे तो दूसरों की तकलीफ होती थी, तो मैंने चूंकि देखा था इसलिए उसको मैंने पीछे बिठा दिया। और जो पीछे बैठा था उसे हमने आगे बुलाया। कहा उसको आगे क्यों बुलाया? कहा इतना ज़हीन वो लड़का है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, इतना ज़हीन वो लड़का है कि मेरी मजलिस के बाद उससे पूछिए तो तकरीबन 80% मजलिस सुना देगा कि मौलाना साहब ने क्या पढ़ा। इसका मतलब कि बज़्म के अंदर सलाहियत दे के बुलाया जाता है, सलाहियत दे के उठाया जाता है। एक और सलवात भेजे होने की जरूरत ही नहीं है। अरे नबी ने लोगों को बुलाया तो उनको उठाया क्यों? अरे जो पीछे रहा उसे इसलिए बुलाया, उसको पूरा कुरान याद था। मैं क्या इसलिए उसे बुलाया। और जिनसे कहा जाइए शायद पूरी जिंदगी एक सूरह
نہ یاد ہوا اس لیے کہا چلے جائیے. اس میں ناخوش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھے فرض کے اوپر خوش نہ ہوئیے بلکہ یہ دیکھیے کہ علم کتنا ہے. صلوات بھیجے محمد. لگے کہ جناب والا عالم یہ ہے وہی کام آئیں گے جسے کہا جاتا ہے اعمال. توجہ کیجیے گا. ایک حدیث اور سنا رہا ہوں یاد آگے ممبر کے اوپر. صلوات بھیجے میں آپ کو. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. دیکھیے اور تو ہم نہیں جانتے. یہاں ہمارے استاد جناب افروز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ جانتے ہوئے خیر بات والے. تو بہرحال عزیزان گرامی اللہ نے فرشتے کو پیدا کیا. اللہ نے فرشتے کو عقل دی ہے. اللہ نے فرشتے کو خواہش نہیں دی ہے. مطلب اسے خواہشات کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے کو فکر نہیں کہ میرے پاس گھر ہو, میرے پاس سواری ہو, میرے پاس گاڑی ہو, میرے پاس اولاد ہو, میرے پاس یہ ہو. فرشتے کو یہ چیز اللہ نے نہیں دی ہے. اللہ نے اس کو صرف اور صرف عقل دی ہے, خواہشات نہیں دی ہے. سب پڑے لائٹ عالم یہ ہے کہ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا, جانور کو پیدا کیا. اب اللہ نے جانور کو پیدا کیا تو اللہ نے جانور کے اندر خواہشات دی ہے لیکن اسے عقل نہیں دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جانور ہے. اب جب جانور ہے اس کا دل چاہے جہاں چاہے بیٹھے, جہاں چاہے اٹھے, جہاں چاہے کھائے, جہاں چاہے نہ کھائے, کیونکہ اس کی عادت پڑ گئی ہے کھانے کی. کھاتے کھاتے بہت عادی ہو گیا اس لیے کہ پکا جانور ہو چکا تھا. پہلے مالک کا کھا رہا تھا پھر پڑوسی کا کھانے لگا. عادی ہو گیا کھاتے کھاتے بڑا بڑا باپ کھا گیا. اس لیے کہ اللہ نے بنایا تھا جانور. جب جانور اللہ نے بنایا تھا جناب والا تو پہلے مالک کا کھا رہا تھا, پھر اس کے بعد پڑوس کا کھانے لگا. اب کھانے کی عادت پڑ گئی, کھیت اور کھلیان کھانے لگا. اب اس کا پیٹ اور بڑا ہو گیا, بڑا بڑا باغ کھا گیا. تو اب اعتراض نہ کریے کہ صاحب یہ جانور سے باغ کیوں کھا گیا. کھانے کی عادت تھی وہ کھا گیا. اب وہ باغ چاہے جس کا وہ کھایا تو کھایا, باغ کھا گیا. عزیزان گرامی اب وہی جانور کیونکہ اللہ نے اسے عقل دی ہے, خواہش نہیں دی ہے. دیکھیے ایک دم سکون سے بیٹھیے, بار بار یہ بٹن اور یہ سمجھ کریے. ایک نقطے کو سمجھانے کے لیے 20 منٹ استعمال ہوتا ہے. صلوات ہم سکون سے بیٹھے, لائٹ جائے تو بھی بیٹھے رہیے, نہیں جائے تو بیٹھے, بس میرے ساتھ چلتے رہیے. فرسٹ نمبر کے اوپر فرشتہ, سیکنڈ نمبر کے اوپر جانور, تیسرے نمبر کے اوپر ہم آپ آئے جنہیں کہا جاتا ہے حضرت انسان. اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے اسے خواہش بھی دی ہے, اسے عقل بھی دی ہے. اللہ نے انسان کو خواہش بھی دی ہے, اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے. توجہ کیجیے گا, اللہ نے خواہش بھی دی ہے, اللہ نے اسے عقل بھی دی ہے. اب امام کا جملہ سنیے اصول کافی کے اندر. امام کیا ارشاد فرماتے ہیں, اگر انسان کی خواہشات, توجہ کیجیے گا, یہ میرا پسینہ نہیں ہے, یہ میرا خون بہ رہا ہے. اگر انسان کی خواہشات عقل کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان نہیں رہتا, وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر انسان کی خواہشات عقل کے اوپر غالب آ گئی تو اللہ نے بنایا تھا اسے انسان, لیکن اب وہ انسان نہیں رہا. کیونکہ خواہشات عقل کے اوپر غالب آ گئی تو انسان نہیں رہا, وہ جانور سے بدتر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات عقل کے اوپر غالب آئی. نہ اسے حلال کا پتہ, نہ اسے حرام کا پتہ, نہ اپنوں کا پتہ, نہ غیروں کا پتہ, نہ کسی کا پتہ. اس لیے کہ خواہشات عقل کے اوپر غالب آ گئی. اب جب خواہشات عقل کے اوپر غالب آ گئی تو جانور سے ہو گیا بدتر. اس کے برعکس امام کا ارشاد فرماتے ہیں, اگر خواہشات عقل کے اوپر غالب آ گئی تو جانور سے بدتر, لیکن اگر عقل خواہش کے اوپر غالب آ گئی, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرے باپ ہیں, مجھے احترام کرنا چاہیے, میں کیا کرنا ہوں. یہ میرے والدین ہیں, احترام کرنا چاہیے. یہ میرا پڑوسی, اس کا حق ہے, مجھے ادا کرنا چاہیے. یہ میرا دوست ہے, حق ادا کرنا چاہیے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. اگر خواہشات, توجہ کیجیے, اگر خواہشات عقل کے اوپر غالب ہو جائے تو وہ جانور سے بدتر ہو گیا. اور اگر عقل خواہش کے اوپر غالب آ جائے,
امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو خواہشات تھی اس کو اس نے دفن کر دیا. کہا نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اللہ نے بنایا تھا انسان، لیکن ہو گئے جانور سے بدتر. اب جب جانور سے بدتر ہو گئے تو آہستہ آہستہ توجہ کیجیے گا، اللہ نے بنایا تھا انسان لیکن سارے صفات جانوروں والے پائے جانے لگے. آہستہ آہستہ ایک روز ممبر کے قریب آ گیا. اب جب ممبر کے قریب آیا اور سوچا کہ ہم ممبر کے اوپر بیٹھے، اتنے میں وہ آ گیا جو الانسان تھا. وہ آ گیا جو الانسان تھا. اس نے ڈانٹ کے کہا اتر یہاں سے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، کسی اور کا نہیں. بنایا تھا اللہ نے انسان لیکن وہ جانور سے بدتر ہو گیا. تو سب سے پہلے اس کی روح نکلے جو جانور سے بدتر ہے. ممیت جانور بھی اچھا ہے، نہ جانے کتنی شادیاں نپٹا دیتا ہے. مطلب ان انسانوں سے وہ بہتر ہے، نہ جانے کتنی شادیاں امیر ہو غریب ہو سب کی نپٹا دیتا ہے. یہ انسان کیا صفات ہے، سبحان اللہ. منٹوں میں اپنا، منٹوں میں پرایا. صلوات بھیجے ہمارے یہاں ایک دستور بن چکا ہے، ہماری ایک اپنی عادت بن چکی ہے، اور ہماری برادری اس معاملے میں بہت ہی آگے الحمدللہ. ہماری برادری اس مسئلے میں بہت آگے ہے. سمجھتے کیا ہے؟ حضرت غیبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات بھیجے ہم اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ جب تک ہم کر نہ لیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ادھر جیسے اٹھ کے گئے، ارے تو جانتے نہیں آپ تو بڑے خراب آدمی ہیں. یہ سابقہ ہم لوگ کا سب سے زیادہ پڑتا ہے. 4 لوگ آ کے بیٹھ کے گئے، دوسرے لوگ ارے مولانا آپ ان کو نہیں جانتے، بڑے خطرناک ہیں. صلوات عزیزان گرامی، جو جانور سے جو بدتر ہو گیا، سب سے پہلے اس کی روح نکلی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرحوم موت آتے ہیں اور آنے کے بعد فوراً روح لے کے چلے جاتے ہیں؟ نا، بالکل غلط. پڑھیے، تحقیق کیجیے، بزرگوں سے پوچھیے، نہ ملے ہم کو آئیے ہم دکھائے آپ کو. فوراً روح لے کے نہیں چلے جاتے. آئے اور آنے کے بعد آپ کی روح نکالی چلے گئے نا. سب سے پہلے آپ کا دیباچہ کھولا جاتا ہے، جسے ہم آپ کہتے ہیں ڈائری. کون ہے یہ؟ ڈاکٹر عباس. والد کا نام ڈاکٹر ظفر عباس. جملہ عرض کروں، سمجھیے گا، نہیں سمجھیے گھر سوچیے گا ہم نے کیا پڑھا. نام کیا ہے؟ قمر عباس. والد کا نام ڈاکٹر ظفر عباس. ولدیت وہی لکھی جاتی ہے جہاں باپ کا پتہ ہوتا ہے. ولدیت وہی لکھی جاتی ہے جہاں باپ کا پتہ ہوتا ہے. جہاں سناٹا ہوگا، کچھ نہیں لکھا ہوگا. تو قمر عباس. والد کا نام ڈاکٹر ظفر عباس. کیا کرتے ہیں قمر عباس؟ بتا رہے ہو کیا کرتے ہیں؟ حوضے کے اندر درس دیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو مولانا بناتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا. مطلب یہ ہماری فضائل ہو رہی ہے. دیکھیے اب میں مثالیں اپنی دیتا ہوں، دوسروں کی دیتا. کبھی کبھی فٹ ہو جاتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ آگا بھائی نے کہا ہوگا. صلوات بھیجو. ڈر لگنے لگا ہے، ہوتا ہے کئی جگہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. مجلس جیسے ختم ہوئی، ارے صاحب وہ لگ رہا ہے کہ جب آئے تھے تبھی انہوں نے سمجھا دیا ہوگا کہ ایک آدمی ایسے ہی پڑھیے گا. ارے بھیا ہم کیا کریں، نشے پہ پانی مرتا ہے تو ہم کیا کریں. چور ہے تو چور کے بارے میں گفتگو ہوگی تو برا ماننے کی ضرورت کیا ہے. غاصب ہے تو برا ماننے کی ضرورت کیا ہے. کیوں ہم نے ایسا کام کیا کہ مثال ہمارے اوپر فٹ آئے. کیوں ایسا کام کرے کہ ہمارے اوپر فٹ آئے. بہرحال تو میں نے چھوڑ دیا، خود اپنے اوپر دینا شروع کر دیا. کبھی کون نے کہا قمر عباس. باپ کا نام ڈاکٹر ظفر عباس. کرتے کیا ہے؟ حوضے کے اندر درس دیتے. اور کیا کرتے ہیں؟ کہا صاحب جمعہ پڑھاتے. کہاں پڑھاتے؟ سیکٹر ہے علی گڑھ کے اندر جمعہ پڑھاتے. بڑے اچھے آدمی. خوش نہ ہوئی، آگے دیکھیے تو جلدی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی یاد رکھیے گا، اچھی کباب، اچھا امامہ، اچھی ٹوپی، اچھی شیروانی، اچھی ٹائی سے خوش نہ ہویا کیجیے. اس کے اندر بھی بڑے بڑے مجرم رہتے ہیں. صلوات بڑے اچھے آدمی نا. ہر آدمی اپنے اعمال کے بارے میں بہتر جانتا. میں اپنے بارے میں بہتر سے بہتر جانتا ہوں، آپ اپنے اعمال کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. کہا کہ اور کیا کرتے ہیں؟ کہا اس کے علاوہ جناب والا یہ ذکر آل محمد کرتے ہیں. کہا بہت اچھے آدمی. کا رک جائیے، آگے کامہ لگا ہوا ہے. اتنی جلدی خوش نہ ہوئی. کہا فرشتے نے کہا کیا ہوا؟ تم بھی تو بتا رہے ہو کہ
نام قمر عباس، وزیر ڈاکٹر ظفر عباس کیا کرتے ہیں؟ حوضے کے اندر درس دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جمعہ پڑھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ذکر آل محمد کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی رتبہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ دامہ لگا ہوا ایک غریب آدمی نے مولانا صاحب سے وعدہ لیا، ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، بڑی مشکل سے سواری وہاں جاتی ہے، سرکار میرے یہاں مجلس پڑھ دیجیے گا۔ مولانا صاحب نے وعدہ لے لیا، اسی تاریخ کا آ گیا فون چنئی سے کہ مولانا صاحب 40,000 نذرانہ آپ کا، ایک مجلس کا، انڈیگو کا ٹکٹ۔ مولانا صاحب نے وہاں بھی وعدہ لیا اور وہ چلے گئے چنئی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو چپ نہ رہیے، صحیح بولیے۔ مولانا صاحب نے ٹکٹ لیا اور انڈیگو سے بیٹھ کے چلے گئے چنئی۔ وہ بیچارہ غریب نہر کے کنارے جو پتلا سا پگڈنڈی والا راستہ تھا، وہاں کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ اب جناب دکھائی دے، اب جناب دکھائی دے، اب جناب دکھائی دے۔ اب جب قمر عباس ہو تب نہ دکھائی دے۔ قمر عباس تو چلے گئے چنئی، وہ چلے گئے چنئی۔ کہا اچھا تم تو بڑے فضائل بیان کر رہے تھے۔ کہا نہیں، فضائل تو ہم نے بیان کیا، لیکن انہوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا۔ توجہ کیجیے گا، بہت بڑا دھوکہ کیا۔ کیا دھوکہ کیا؟ نام حسین کے اوپر فراڈ کیا۔ میں کیا آپ کر رہا ہوں؟ حسین کے نام کے اوپر دھوکہ کیا۔ قرآن پڑھیے، لاکھ اچھائیاں ہو، فضائل پڑھتے ہیں، حوضے کے اندر درس دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، لیکن دھوکہ کیا۔ اب قرآن بول رہا ہے جو یہ جملہ پڑھا گیا آپ کی خدمت میں کہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال کے کھینچ دیا جائے، تار تار الگ ہو جاتے۔ اب قمر عباس کی روح اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی، پھر کیا ہوگا؟ قرآن پڑھیے، یضربون وجوہہم وادبارہم، سب سے پہلے ہمیں مارا جائے گا، سب سے پہلے ہمیں پیٹا جائے گا، اس کے بعد ہماری روح ویسے ہی نکلے گی جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال کے کھینچ لیا جائے۔ صرف خوش نہ ہوئیے کہ صاحب ہم نے بہت کام کر دیا، اللہ بندے سے کس سبب سے راضی ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ کہ صلوات بھیجو اور صلوات بھیجو۔ عزیزان گرامی، یہ صفات تھی اللہ نے بنایا تھا انسان، لیکن ہم ہو گئے جانور سے بدتر۔ اب جب جانور سے بدتر ہوئے تو پہلے پیٹا جائے گا، اس کے بعد اب وہ کیا کیجیے گا، آج کل ہمارا نوجوان طبقہ معاف کیجیے گا کہ وہ والے مولانا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اٹھا پٹک پرانا ممبر ہو ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، اور ادھر ہلایا ادھر ہلایا، جو دل کے ہاتھ پڑھ دیا، اور اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، اس میں غلطی آپ کی یہ زیادہ ہے کہ پڑھے قمر عباس پوچھا جاتا ہے کسی اور سے، جس نے پڑھا اس سے پوچھے، جس نے جو پڑھا اس سے پوچھے، میرے پڑھا اس سے پوچھے، پڑھ کے چلے گئے دوسرے، ارے صاحب پتہ نہیں کہاں سے پڑھ گیا، اسے کیوں نہیں پوچھا تھا جو آیا تھا پڑھنے کے لیے؟ اسے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، بات کسی اور کی پوچھا جا رہا ہے، کسی اور سے۔ ہم اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ پشچم سائڈ میں جملہ بولا جاتا ہے، پورب سائڈ میں، جو بغیر حرے فکری کے جنت میں پہنچا دیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ انہوں نے تو ابا اماں کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں، انہوں نے تو روزے کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں، انہوں نے نماز کے بارے میں کوئی ترغیب نہیں کی، اخلاق کی باتیں کہی نہیں، صرف آپ کو لے جا کے جنت میں ایسے سجا کے پیش کیا۔ سب سے بڑھیا مولانا یہ ہے، محشر میں جب والے محمد پوچھیں گے تو مولانا جواب نہیں دے پائے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ دوسروں کو چھوڑیے، وہ خود نہیں جواب دے پائے گا، اس لیے کہ کیا حقیقت ممبر پہ تم نے ادا کیا، ہم خوش ہو گئے، بہت اچھی بات ہے نا، اتنی جلدی خوش نہ ہوئیے۔ بہرحال ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ایک جگہ ہم نے روکا تھا، اللہ نے بنایا تھا انسان، اگر خواہشات عقل کے اوپر غالب آ گئی تو وہ جانور سے بدتر ہو گیا، اور اگر عقل خواہش کے اوپر غالب آ گئی کہ نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا۔ اب آپ بتائیے افضل کیا ہوتا ہے، مفضول کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی بہت تو اردو آدمی سمجھتے ہی، ایک ہوتا ہے افضل، ایک ہوتا ہے مفضول۔ افضل کون ہے؟ کہا فرشتوں سے افضل، یہ بڑا ہو گیا، وہ جو ہے اس سے نیچے ہو گیا، یعنی فرشتہ وہ نیچے ہے، وہ انسان چونکہ خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا
تو اب وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا. چلیے آپ کے ذہن کو اور قریب کر رہا ہوں. آپ بتائیے ڈی آئی جی افضل ہے یا دروگا؟ بولیے. خالی کرتے نہیں رہے کام نہیں چلے گا. پڑھاتے ہیں پوچھ لیتے ہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. ڈی آئی جی افضل ہے کہ دروگا؟ ہر پڑھا لکھا آدمی کہے گا صاحب ڈی آئی جی افضل. کسی سبب سے ڈی آئی جی صاحب کا وارنٹ کٹ گئے, جبکہ وہ تھے نہیں, کبھی کبھی پھنس جاتا ہے آدمی. ڈی آئی جی صاحب کا وارنٹ کٹ گیا, اب دروگا آیا اسے لینے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں فوراً بات کے لیے چلا جائے گا؟ نہ, نہیں لے جا سکتا. آئے گا بڑے ادب سے تقربات, سر میں آپ کو آیا ہوں لینے کے لیے, کہ دیکھیے ہمارے پاس کاغذ ہے, میں نے آپ کے ماتحت بہت زندگی گزاری ہے, فلاں فلاں جگہ ڈیوٹی کی ہے, لیکن سر میری مجبوری ہے, یہ میرے پاس پیپر ہے, میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. آپ کہیں دیکھیے کہ کوئی دروگا جائے ڈی آئی جی کی بات کے لیے چلے, ابھی آپ کو تو ہوم گارڈ بھی ہٹا کے چلا جاتا ہے, لیکن وہاں نہیں جا سکتا, بڑے ادب سے بولے گا. اب آپ سمجھیے, قریب ہوئیے گا میرے. اور عزیزان گرامی, اگر خواہشات عقل کے اوپر غالب آ گئی تو جانور سے بدتر, اور اگر عقل خواہش کے اوپر غالب ہو گئی تو فرشتوں سے افضل. اب روح نکالی جا رہی اس کی جو فرشتوں سے افضل ہے, میں کیا آپ کر رہا ہوں, جو نکالنے کے لیے آیا ہے وہ ہے مقصود. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آ کے فوراً چلا جائے گا؟ بڑے ادب سے کہے گا صاحب چلیے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں, صلوات بھیجے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. چلیے کہنے کہ میاں دیکھو موت برحق ہے, اس سے انکار نہیں ہے, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ کیا بتائیں کہ ابھی تو ہم پرسوں ہی ریٹائر ہوئے ہیں. صلوات پرسوں ریٹائر ہوئے ہیں, ابھی پوری پینشن بھی نہیں بنی ہے, اور ابھی پیسہ بھی نہیں ملا ہے, ہمیں اس سے انکار بھی نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی مہلت مل جائے کہ ذرا حج کر لے, ذرا عمرہ کر لے, زیارت کر لے. اور ایک بیٹا بنگلور میں رہتا ہے, ذرا اس کے یہاں مل لے. دوسرا والا بیٹا چنئی مسلم رہتا ہے, ان کے یہاں محمد علی آنے والے ہیں. صلوات بھیجے محمد چلے جائے, اس کے بعد آ جائے گی, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. فرشتہ لے نہیں جا سکتا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے فرشتوں سے افضل. وہ ہے فرشتوں سے افضل, لے نہیں جا سکتا. اب یہاں امام آپ کی کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ فرشتہ یہ کہے گا ان سے مخاطب ہو کے, آئیے میں آپ کو کچھ دکھا رہا ہوں. وہ دکھائے گا, ایک دریچہ کھلا, فرشتہ کہے گا دیکھیے. اب جب دیکھا تو کچھ چیزیں دکھائی دی. کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اَيَّرَ الْجَنَّةَ وَقُصُورُهَا. اب جو چپ رہے وہ جانے, مجھ سے کوئی مطلب نہیں. اَيَّرَ الْجَنَّةَ وَقُصُورُهَا, جنت کو دیکھے گا, جنت کے محل کو دیکھے گا. تو فرشتہ کہے گا میاں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ارے صاحب بہت بڑا اچھا بلڈنگ, بہترین, کیا کہنا, کیا بنگلہ ہے, آپ کے لڑکے سے اچھا ہے یا خراب تھا, ہمارے لڑکے کا فیل, اس بنگلے کے آگے میرے لڑکے کا بنگلہ بالکل بیکار. فرشتے کا غور سے دیکھیے. اب جب دیکھا جنت کو دیکھا, اس کے محل کو دیکھا, اور آگے آپ دیکھیے, اور آگے دیکھا, کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ غور سے دیکھ رہا ہوں, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. کیا دکھائی دے رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا. جب تک میں نے پڑھا نہیں تھا, مجلس میں نہیں پڑھتا تھا, جب سے میں نے پڑھ لیا تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے بزرگ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کا نام لیتا ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, سب کا نام لیتا ہے. میرے دادا آئے ہیں, میرے ابا آئے مجھ سے ملنے کے لیے, میری ماں آئی ہوئی ہے. یہ روایت ہم نے پڑھی, اس لیے سنا رہا ہوں. فرشتہ کہے گا دیکھیے آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے. اس نے غور سے دیکھا, کہہ رہی یہ تو ہمارے دادا دکھائی دے رہے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں تھا, لیکن ہم نے سنا تھا کہ بچپنے میں اچکن بڑی خوبصورت پہنتے تھے, مرثیہ بڑے اسٹائل سے پڑھا کرتے تھے. خواہشات بڑھ رہی دادا سے ملنے کے لیے, اور آگے بڑھے, کچھ دکھائی دے رہا ہے. غور سے دیکھا, یہ تو میرے ابا دکھائی دے رہے ہیں. اب خواہشات بڑھتی چلی جا رہی, توجہ کیجیے گا. اور آگے بڑھے, ماں کا دیدار, خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہے, توجہ کیجیے گا. حقیر کچھ عرض کر رہا ہے. ایک مرتبہ فرشتہ کہے کچھ دکھائی دے رہا ہے. اَيَّرَا محمد و علی, محمد کو دیکھے گا, حضرت علی کو دیکھے گا. کو دکھائی دے رہا ہے, کچھ نور کی شخصیتیں دکھائی دے رہا ہے.
दिखाई दे रही, कहा पहचान रहे हो? कहा नहीं हमने नहीं पहचाना। कहा हम तुम्हें देख बता रहे। कौन है? कहा अय्यरा मोहम्मद व अलिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेगा, मौलाए कायनात को देखेगा, खानदान इस्मत व तहारत की ज़ियारत करेगा। इसलिए मौला अली ने इरशाद फरमाया हमारा चाहने वाला कभी दुनिया से जा ही नहीं सकता जब तक कि अपनी नजरों से हमें देख न ले। सलवात भेजे। और जब देखेगा, किसको देखा? महल को देखा। अब भूल गया चेन्नई वाला घर कैसा है, बेंगलोर वाला मकान भूल गया। दादा को देखा, परदादा को देखा, ख्वाहिशात बढ़ती चली जा रही। माँ को देखा और आगे बढ़ गया। अब जब देखा मौला अली अलैहिस्सलाम को देखा, रसूलुल्लाह को देखा। अब ये मेरे जुमले हैं। मौला दुनिया में सुनते थे, आज आप मिल गए, बगैर मिले जाओगे नहीं। मौला मिसाल दे रहा हूँ, गदीर की महफिल करता था, सब लोग कहते थे चंदा मिलता है 5,000 2,500 खा जाता है। सलवात भेजे। 2,500 खा जाता है। मौला आप बेहतर जानते हैं हमने खाया है कि नहीं खाया। आप मौला बेहतर जानते हैं। लेकिन साइकिल से चंदा मांगते थे। मौला बहुत कुछ हमने सुना, लेकिन हमने आपकी महफिल करना छोड़ा नहीं। प्रोग्राम वैसे ही करते थे। याद रखिएगा, जो कुछ नहीं देता सबसे ज्यादा तबसरा वही करता है। जो 1 रुपया चंदा नहीं देता सबसे ज्यादा वही तबसरा करता है। एक जुमला सुन लीजिए, हो सकता है जहन से निकल जाए। अज़ादारी शुरू होने वाली है, मजलिसें होने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती, लेकिन बहुत माने अज़ादारी। और उस मेरे जुमले को याद रखिएगा। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते या दुनिया हो तलक तो सलासल ला तरजो फिया दुनिया, मैंने तुझे 3 मरतबा तलाक दी जिसमें रुजू करने की गुंजाइश नहीं। दूसरी जगह मौला अली इरशाद फरमाते हैं दुनिया तो मदरतुल आखिरा, दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। फिर मौला अली इरशाद फरमाते हैं अलमरतु अक़रबुन, औरत के यहाँ जनाबे वाला बिच्छू है। फिर इरशाद फरमाते हैं औरत की मिसाल वैसे ही है जैसे सांप की, देखने में चमक बड़ी खूबसूरत है लेकिन मुंह के अंदर जहर भरा हुआ है। ये है क्या? ये हमारा आपका जुमला है जो चाहे सोते हुए जगते हुए कह दिया तो मान लिया जाए। ये मौला अली ने एक जगह दुनिया को तलाक दिया, दूसरी जगह कहते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, तीसरी जगह इरशाद फरमाते हैं औरत बिच्छू है, चौथी जगह इरशाद फरमाते हैं मिसले सांप है जिसकी चमक बहुत खूबसूरत है लेकिन मुंह के अंदर जहर भरा हुआ है। ये है क्या? बात ये है कि अहालियाने मिंबर अपने मफाद की चीजें पकड़कर मोमिनीन को सुनाते हैं। न पूरी आयत पढ़ी जाती है न हदीस पढ़ी जाती है। सलावत अगर यही बात है तो मौला ने कहा कि दुनिया को उतनी हासिल करो जो जरूरत जिंदगी नहीं, जो लगा कर पढ़िए, और अगर ज्यादा हासिल हो जाए तो जिनके हुकूक है उन तक पहुंचाइए, दुनिया को हासिल कीजिए। एक जगह कहते हैं दुनिया को मैंने ऐसे तलाक दी जिसमें रुजू करने की गुंजाइश नहीं। ये फलसफा क्या है? याद रखिएगा, अगर हम ये कहते हैं कि औरत के अंदर ये सिफात है, औरत मिसले सांप है, तो फिर जनाब फातिमा की जिंदगी कहाँ लेके जाइएगा? जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी लेके कहाँ जाइएगा? एक सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी लेके कहाँ जाइएगा? तवज्जो कीजिएगा, गर्मी हो रही मुझे भी पता है, लेकिन कुछ सुन लीजिए। सलवात बावाज़ लेकिन कभी आपने गौर किया कि अली ने ये क्यों कहा? मौलाए कायनात ये जुमले क्यों कहे हैं कि औरत मिसले सांप है, औरत मिसले बिच्छू है, दुनिया को हमने तलाक दे दिया, दुनिया जो है आखिरत का खेती है? क्यों कहा है? मौलाए कायनात ने उस वक्त तक दुनिया की तौहीन की है, मौलाए कायनात ने औरत की उस वक्त तौहीन की है। मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, आपकी अकलों का जिम्मेदार नहीं हूँ। जब एक औरत अली के मद्दे मुकाबिल लड़ने के लिए आई, मैं याद कर रहा हूँ, तब मौला अली ने इरशाद फरमाया औरत मिसले सांप है, औरत मिसले बिच्छू है। सलवात भेजे। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। अजीज़ाने गिरामी, मौला, यही मैंने आपको रोका था ना मौला, लेकिन हमने प्रोग्राम करना नहीं छोड़ा। एक बात याद रखिएगा, दौलत हासिल करना
کوئی گناہ نہیں ہے. دولت پرستی یہ گناہ ہے. مطلب دولت سے محبت بہت دل لگا ہے, صرف میرے پاس دولت سے دولت, نہ رشتے دار سے تعلق, نہ اجزا سے, کسی سے کچھ نہیں, یہ غلط ہے. اسی طریقے سے عورت بری چیز نہیں ہے, عورت پرستی بری چیز ہے. صلوات بھیجے محمد. عورت پرستی جو ہے یہ بری چیز ہے. دولت بری چیز نہیں ہے, دولت پرستی یہ بری چیز ہے. یاد رکھیے گا, دولت ہونا صرف یہ کمال کی بات نہیں ہے, دل ہونا یہ کمال کی بات ہے. دل ہونا یہ کمال کی بات ہے, صرف دولت ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے. عزاداری ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مومنین کے پیسے سے ہوتی ہیں, کچھ اپنا شخصی کرتا ہے. انہی نگاہوں نے یہ بھی دیکھا ہے, لاکھوں روپیہ ہے, دوسری چیز کے لیے پیسہ ہے لیکن عزاداری کے لیے نہیں ہے. مطلب عزاداری پہ خرچ کرنا ہے وہ نہیں ہے. میں نام نہیں لوں گا, نہ شہر کا, نہ بازار کا, نہ ضلع کا, نہ صوبے کا. ایک جگہ پہ اشرا پڑ رہا ہے, 10 سال کے بچے کو یہ انجمن بنائے تھے. انہوں نے کہا لکھنؤ سے مولانا صاحب آئے, اسے ایک مجلس پڑھوانی ہے. گئے اسے چندہ لینے کے لیے. وہ صاحب جو تھے وہ جو ہے اسپیشلسٹ تھے, ڈاکٹر تھے, دل کا آپریشن کرتے تھے. ایک دن کے اندر 3 آپریشن, پر آپریشن کا 1.5 لاکھ روپیہ. کتنا ہو گیا جلدی بتائیے. ارے ہماری میتھ کمزور ہے, آپ لوگ تھوڑی نہ. جو بھی بنتا ہو, لڑکے گئے مانگنے کے لیے کہ ہمیں مجلس کرنا ہے, تبرک بانٹنا ہے, کچھ پیسہ دے دیجیے. پیسہ کتنا دیا؟ 100 روپیہ. چندہ کتنا دیا؟ 100 روپیہ. لڑکے بڑے ہوشیار, جب نے جیب سے 100 روپیہ ملا کے دے دیا, کھا لیجیے گا. لڑکوں نے کہا یہ 100 روپیہ ہمیں ادھر لے کے ملا کے کھا لیجیے گا. آ کے ہم کو بتائے اتفاق سے رات میں ہم کو مجلس پڑھنی تھی, پڑھتے پڑھتے بات کیا ہے. پیسہ کما لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. ایک جملہ سن لیجیے, امام حسین علیہ السلام اپنی عزاداری میں ہر آدمی کو شریک نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام اپنی عزاداری میں ہر آدمی کو شریک نہیں کرتے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے جو انسان شریک ہو جائے. جملہ سن لیجیے, قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرض حسنا چاہیے. قرض حسنا کسے کہتے ہیں؟ لون کو کہتے ہیں. ہم آپ لون لے, بچے کو پڑھانا ہے, گاڑی خریدنا ہے, دکان خریدنا ہے, پراپرٹی بنانی ہے, دکان بنانی ہے, تو وہ لون سمجھ میں آ رہا ہے. بولا مکان, جو مکان بنا چکا, میں کیا حق کر رہا ہوں, اس کو ضرورت کیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم کو کون ہے جو قرض حسنا دے. جب اس آیت کو لوگوں نے پڑھا, ظاہر کی بات ہے بشر کی بات نہیں سمجھ پائے, کہنے لگے چلو امام کے پاس وہی اس کی وضاحت کریں گے, وہی بتائیں گے جن کے گھر کے اوپر قرآن نازل ہوا. آئے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. آخری مرحلے میری گفتگو داخل ہو رہی تقریباً. عزیزان گرامی, آنے کے بعد دستے جوڑا مولا یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے. اس آیت سے مراد کیا ہے؟ امام نے پوچھا تم نے کیا سمجھا؟ کہا اگر سمجھ لیے ہوتے تو آپ پاس آتے ہی کیوں, بتاؤ کیا ہے. کہا ہم نے وہی سمجھا جسے قرض حسنا کہا جاتا ہے. کہا نہ, اس آیت سے مراد, توجہ کیجئے گا, قرض حسنا سے مراد جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے. مولا پھر کیا ارشاد فرمایا, من انفقوا بدرهم باداء ابي عبد الله علیہ السلام فقد یقرض اللہ قرضا حسنا. جس نے ہمارے جد کی عزاداری کے اوپر 1 روپیہ خرچ کیا, گویا اس نے اللہ کو قرضہ دیا. آج میرے محمد چھٹی لے کے آئے محرم کرنے کے لیے. 6 محرم کو آئے, مجلس میں کم, گپے زیادہ, امام باڑے میں کم, امام باڑے کے باہر چوچے لڑ رہی ہے. چھٹی لے کے آئے ہیں محرم کرنے کے لیے. ہمارا بھیا مرثیہ ہو رہا ہے تو بیٹھو, سوسکانی ہو رہی تو بیٹھو, قرآن سے پڑھا جا رہا ہے تو پڑھیے, حدیث پڑھی جا رہی تو بھی سنیے. آپ آئے کس لیے؟ امام حسین ہماری عزاداری کے محتاج نہیں ہے, ہماری عزاداری کے محتاج نہیں ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے, اپنا وقت نکال کے ہم جا کے بیٹھے.
اگر ہم کسی کام میں مصروف ہو الگ مسئلہ ہے، نہیں مصروف ہے بجائے یہ کہ بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے ہیں، اگر 2 قطرات آنکھوں سے نکل آئے وہ بہتر ہے یا کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں وہ بہتر ہے۔ چھٹی ملی محرم کرنے کے لیے آئے ہم پکنک منا رہے ہیں، صلوات بھیجے اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد اسے دکھایا جا رہا ہے، اس نے دیکھا ایرا محمد والیہ، محمد کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا، عصمت و طہارت کے اور گھرانے کو دیکھا، اور خواہشات بڑھتے چلی جا رہے، خواہشات بڑھتی چلی جا رہی۔ اب پوچھ رہا ہے کہ بتائیے کہ کیا ارادہ ہے؟ پہلے کہ میاں ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا، بہن بھی دیکھ لیا، دادا کو بھی دیکھ لیا، باپ کو بھی دیکھ لیا، ماں کو بھی دیکھ لیا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آل محمد کو دیکھ لیا۔ توجہ کیجیے گا، ایک جگہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال کے کھینچ دیا جائے، تار تار الگ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ امام ارشاد فرماتے ادھر فرشتے نے دکھایا، اس نے دیکھا، خواہشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جسم سے روح ایسے ہی نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بس آخر کلام میں سن لیجیے، ایک ذات کتنے لوگوں کی طرف منسوب، کبھی بیٹی ہے، کبھی زوجہ ہے، کبھی ماں ہے، کبھی بڑی ماں ہے، یعنی ایک ذات مختلف پہلوں کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ ایک روایت ہم سے سن لیجیے اور اپنے مسائل مجلس تمام، لیکن صلوات بآواز بلند اور جو میں پڑھ رہا ہوں کتاب کا بتا رہا ہوں نا، المسالک اس کی دوسری جلد کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر بیٹا مستحبی نماز پڑھ رہا ہو، ماں اگر اسے پکارے، باپ کی بات نہیں ہو رہی، ماں کی بات ہو رہی، اگر ماں اسے پکارے، مستحب کی بات ہے، واجب کی نہیں، اگر پھر دوہرا رہا ہوں، اگر بیٹا مستحبی نماز پڑھ رہا ہو اور ماں اسے آواز دے تو بیٹے کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی نماز کو قطع کرے، ماں کی آواز کے اوپر لبیک کہے۔ صلوات بآواز اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے اور جو ہے پکار رہی ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے، تو بیٹے کے اوپر فرض بنتا ہے کہ اپنی نماز کو قطع کرے۔ پڑھے لکھے مولانا سے پوچھیے گا، چلتے پھرتے مولانا سے نہیں، کتاب کا حوالہ دیا، نیٹ کے اوپر سرچ کر لیجیے گا، نہ ملے تب تک یہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ مسالک اس کی دوسری جلد، شاید صفحہ نمبر 182 ہے یا 172، اتنا نہیں آتا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ آواز دے تو اپنی نماز کو قطع کرو، ماں کی آواز کے اوپر لبیک کرو۔ اور یاد رکھیے گا، جتنی جلدی دعا ماں کی مستجاب ہوتی ہے ابا کی نہیں ہوتی۔ یوں نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل سن لیجیے، جتنی جلدی دعا ماں کی مستجاب ہوتی ہے باپ کی نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ جناب علی اکبر کی ماں سے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم دعا کرو اپنے بیٹے کے حق میں، جبکہ حسین معصوم ہے، حسین امام ہے، حسین کے اندر تمام فضیلتیں ہیں، لیکن سرکار 14 علیہ السلام کہتے ہیں آپ دعا کیجیے اپنے بیٹے کے حق میں، اس لیے کہ ماں کی دعا بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے عابد سے مراد نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، ماں ایک پکار رہی ہے، کوئی جواب نہیں دیا، پھر پکارا نہیں جواب دیا، پھر پکارا نہیں جواب دیا، آخر میں عاجز آ کے اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اسے بلا رہی سن نہیں رہا ہے، اے میرے اللہ اس کے اوپر، توجہ سے میری بات کو سنیے گا، اے میرے اللہ اس کے اوپر بدنام زمانہ عورتیں ہنسے، اس سے زیادہ مذاق نہیں کروں گا، بدنام زمانہ اس کے اوپر ہنسے، اس کا مذاق اڑائے۔ یہ کہہ کے ماں چلی گئی، جنگل میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، ایک لڑکی اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے وہاں آئی، اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، ممبر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ سمجھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور چند دنوں کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا،
شہر قاضی کے یہاں لوگ جمع ہوئے، اس کی شادی نہیں، اس کے بعد بچہ کہاں سے آیا؟ سب نے کہا کہ یہ وہی لے کے بکریاں گئی تھی، یہ وہی عابد صاحب ہیں جن کا یہ کمال ہے، کسی اور کا نہیں ہے جی۔ قاضی حکم دیا جاؤ گرفتار کر کے لے آؤ، ان کو پکڑ کر لایا گیا، اور جب لایا گیا پکڑ کے ان کو وہاں سے، تو انہوں نے جناب والا گرفتار کر کے لا کے قاضی شہر کے سامنے رکھے گئے۔ کہا بھائی ہم تو تمہیں بہت عابد سمجھتے تھے، لیکن وہ چپ ہے، کچھ نہیں بولنا ہے۔ اس کے چہرے کو سیاہ کیا گیا، کھچر کے اوپر بٹھایا گیا، پورے بستی کے اندر ٹہلایا جا رہا ہے۔ ٹہلاتے ٹہلاتے اس جگہ کے اوپر پہنچے جہاں بدنام زمانہ عورتیں رہتی تھی۔ کیا اس سے زیادہ بھی وضاحت کروں؟ نہیں سمجھے بات کو؟ جہاں بدنام زمانہ عورتیں رہتی تھی، جب وہاں پہنچے ٹہلاتے ہوئے، ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مسکرایا۔ جو لوگ ٹہلا رہے تھے کہا اچھا اب تو پکی بات ہے یہی مجرم ہے، لیکن وہ ان کو دیکھ کے نہیں ہنس رہا تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ پروردگارا، میری ماں نے جو کہا تھا بالکل صحیح ہو گیا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر بدنام زمانہ عورتیں ہنسے، میری ماں نے کہا تھا آج دعا کو میں نے دیکھ لیا، میرے اوپر بدنام زمانہ عورتیں ہنس رہی ہے۔ قاضی شہر کے پاس لایا گیا، ماں کو پتہ چلا، دوڑی ہوئی آئی، آنے کے بعد کہا قاضی شہر کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر جو الزام لگا ہے بالکل غلط لگا ہے۔ آپ پھر کیا کریں، گواہی کون دے؟ توجہ کیجیے گا، اگر لگاؤ ادھر ہے، آپ پکاریے گا تو آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا یہ بچہ جو چھوٹا تھا یہ گواہی دے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ کہا یہ بچہ بولے گا کہاں سے؟ کہا میں کہتی ہوں بولے گا۔ ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا آج میری عزت کا مسئلہ ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے اللہ میں تجھ سے کہتی ہوں اتنی قوت دے دے کہ لڑکا بولے اور گواہی دے کہ اس کا باپ کون ہے۔ ابھی دعا مستجاب ہوئی، اتنے میں لڑنا تھا بچہ کا، وہ مکنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، فلاں چرواہا میرا باپ ہے، اس لیے کہ ماں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، بلند کر کے دعا مانگی تھی پروردگار، اور جیسی دعا مستجاب ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے عصمت کی حفاظت کی تھی۔ اب قاضی شہر کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں، آپ یہی رہے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ ماں کی خدمت کرنا اس عبادت سے بہتر ہے۔ صلوات بھیجئے محمد، ایک اور صلوات بھیجئے گرامی۔ مرحومہ کی شان شباب کی مجلس ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے بہت سی چیزیں اس کی یاد آتی ہیں۔ حسنین کے جگر سے پوچھئے، ماں کا سایہ سر سے اٹھا، دنیا والوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت ستایا۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، جناب فاطمہ کو بہت اذیت پہنچائی۔ جس عمر میں انسان جوانی کی منزل کو طے کرتا ہے، اللہ اکبر، جس عمر میں انسان جوانی کی منزل کو طے کرتا ہے، اس عمر میں رسول کی اکلوتی بیٹی عصا کے سہارے چلتی ہے۔ بعد جناب سیدہ کے بالکل سفید ہو گئے تھے، جناب سیدہ کی کمر چھپ گئی تھی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ انہی لوگوں نے کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، رسول کی شہادت کے بعد مولا کائنات سے جناب فاطمہ زہرا ایک سوال کرتی، یا علی یہ بتائیے میرے بابا کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا؟ اللہ اکبر، کوئی اور نہیں سوال کر رہا ہے، رسول کی بیٹی سوال کر رہی ہے، یا علی یہ بتائیے کہ میرے بابا کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا؟ جواب دیا، فاطمہ آپ فاتحے کی بات کرتی ہیں، میں مدینے میں نکلتا ہوں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ کیا علی کسی کے سلام کے محتاج تھے؟ دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ تمہیں شاید یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا باقی ہے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے، عالم یہ ہے کہ ایک روز آہستہ آہستہ 39 دن گزر گئے، جب 40واں دن آیا، ایک روز مولا کائنات نے سہن خانہ کے اندر ایک چادر کو بچھایا، بچھانے کے بعد آواز دی، حسنین کی ماں تشریف لے آئیے۔ جناب سیدہ آ گئی، کہا بیٹھ جائیے، بیٹھ گئی۔
इरशाद फरमाए, ए फातिमा, ये रसूल की बेटी, आप मुझसे कुछ नाराज तो नहीं है? अल्लाह अकबर, आप मुझसे कुछ नाराज तो नहीं है? जैसे ये जुमले सुनने थे, फातिमा खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद कहती है, अबुल हसन, आपने कैसे महसूस किया है कि हम आपसे नाराज है? दुस्तूर अरब ये था, अदब अरब में था कि जब शौहर घर के अंदर दाखिल होता था, औरतें अपना हाथ उठाकर सलाम किया करती थी। इरशाद फरमाया, जब से आपके पापा इस दुनिया से गए हैं, मैं घर में तो आता हूँ, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि आप हाथ उठाकर सलाम करते हो। अजीबो गरीब जवाब दिया, ए अबुल हसन, मेरे हाथ में जख्म लगा हुआ है, हम अल्लाह की तस्बीह नहीं पढ़ पाते हैं। अल्लाह अकबर, इसलिए मेरा हाथ नहीं उठता है। लोगों ने इतनी अज़ियत दी है। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत के जुमले हैं कि जब आपको पता चल जाए कि फला दुनिया से चला गया, तो उसके कि हाँ गुस्से में जरूर जाया कीजिए, इसलिए कि जो बात उस दिन की होती है वो सय्युम और 40वें की नहीं होती है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद सिवाय बनी हाशिम के और चंद चाहने वालों के, मौला अली को कोई पुरसा देने भी नहीं आया है। अल्लाह अकबर, क्या लोगों को ये भी नहीं पता था दुनिया से जाने वाला कौन है? फातिमा दुनिया से गई है, रसूल की बेटी दुनिया से गई है, लेकिन कोई पुरसा देने के लिए नहीं आया। आलम ये है कि मौलाए कायनात के घर के अंदर एक कनीज थी जिनका नाम सलमा था। इरशाद फरमाया, सलमा, सब लोग आए लेकिन अभी तक मेरा सलमान नहीं आया। ये सलमा, जाओ सलमान को इत्तला दे दो। सलमा ये कहती है, मैं नंगे पैर दौड़ते हुए सलमान की ड्योढ़ी के ऊपर पहुंची। पहुंचने के बाद दस्तुर बात किया, जनाब सलमान ने दरवाजे को खोला, क्या देखा? न चेहरे के ऊपर हशातियत न बशातियत। एक मर्तबा पूछा, सलमान क्या बात है? कहा, तुम्हें मालूम नहीं फातिमा दुनिया से चली गई? ये सलमान, लोगों ने फातिमा को मार डाला। अल्लाह अकबर, जैसे ये जुमले सुन रहे थे, सलमान दौड़े हुए मौलाए कायनात की घर की तरफ चले। आपने देखा होगा कि जब कोई दुनिया से चला जाता है, जब कोई करीबी आता है, तो आदमी गले के अंदर बाहें डाल के रोता है। जो लोग नहीं जानते वो पूछते ये कौन है? बताया जाता है फला अजीज है, फला रिश्तेदार है। जैसे सलमान मौला अली के करीब आए, एक मरतबा मौला अली ने गले के अंदर हाथों को डाल दिया और डालने के बाद अली ने रोना शुरू किया। कहा, सलमान, जानते हो हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? ए मेरे मौला, मुझे नहीं पता। कहा, सलमान, इस वाली जिंदगी के बाद जब फातिमा पहली मरतबा मेरे घर के ऊपर आ रही थी, नाके में हाथ पकड़ के सलमान तुम कर रहे थे। ए सलमान, फातिमा के फजाइल तुम बयान कर रहे थे। ए सलमान, लोगों ने फातिमा को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, रात की तारीकी है, बस मजलिस तमाम मेरे अजीजों, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। अली जैसे साबित ने जनाजे को उठाया, उठाने के बाद बकी की तरफ लेके चले हैं। जब बकी में पहुंचे, एक पत्थर को हटाया तो हाथ नमूदार हुए, या अली लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो, या अली लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो। मौलाए कायनात ने जनाब फातिमा को दफन किया। दफन करने के बाद अली चंद कदम चले थे, बेसाख्ता अली को फातिमा याद आ गई। एक मरतबा कब्र मुतहर की तरफ देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाया, फातिमा, फातिमा, तुम्हारे जाने के बाद अब अली का कोई सहारा नहीं रहा। हे फातिमा, अली की कमर टूट गई है, अली बिल्कुल अकेला हो गया है। अल्लाह अकबर, जनाब सैयदा की शहादत के बाद पूरी रवायत की कुछ जुमले मजलिस तमाम मेरे अजीजों, एक मरहुमा की शादी जवाब की मजलिस है। आलम ये है, जनाब ज़ैनब बिल्कुल खामोश, एक लफ्ज नहीं बोलती, बिल्कुल खामोशी अख्तियार की है। 23 दिन गुजर गए, 23 दिन गुजर गए। जब 24वां दिन आया, माँ की कनीज फिदा को बुलाया, हे माँ की कनीज फिदा, जी बीबी, आज जब मेरे बाबा मेरे घर में आए तो बाबा से कह देना ज़ैनब को माँ बहुत याद आ रही है। अल्लाह को ज़ैनब को माँ बहुत याद आ रही है। ज़ैनब अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहती है। दिल कर गया, मौलाए कायनात में दुशरफ में तशरीफ लिया है। जैसे फिजा ने आने की हट महसूस की, दौड़ी हुई गई, जाने के बाद सलाम किया, मेरे मौला ने जवाब सलाम दिया, हाथों को जोड़ के कहा, सरकार आज आपकी बेटी ने कलाम किया है, जो बेटी अपने बाबा के सामने चलने से शर्माती हो, ये बारी बोल उठे तो बाप के दिल में कितनी हसरत होगी। जल्दी बताओ फिदा, मेरी बेटी ने क्या कहा है? ए फिदा, जल्दी बताओ मेरी बेटी ने क्या कहा है? सरकार, आपकी बेटी ने कहा है मुझे माँ बहुत याद आ रही है। ज़ैनब अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहती है। मौलाए कायनात ने कहते जुमलों को सुना, सर को झुकाया, चंद लम्हे के बाद सर को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद
जाके मेरी बेटी से कह दो बाबा जरूर लेके चलेगा, लेकिन अभी नहीं, सूरज गुरूब हो जाने दो, दिन ढल जाने दो, इसलिए कि मुझे ये गवारा नहीं है मेरी बेटी दिन के उजाले में बाहर जाए। अल्लाह अल्लाह फरियाद कयामत की नहीं आ गई। या अली आपकी हयात तैयबा है, आपको ये गवारा नहीं है मेरी बेटी दिन के उजाले में बाहर निकले। अरे वो ज़माना आएगा, यही शाम कुफा का बाजार होगा, मुनादी निदा दे रहा होगा, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, तमाशा देखने होगा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सच्चे में हमारे मुख्तसर क़यामत को कबूल फरमा, शरकाए मजलिस के दिली मकासद को पूरा फरमा, हमें भी ईमान को शुक्र कामयाब अता फरमा, जो बेरोजगार बेरोज़ी अता फरमा, हमें इसकी हलाल हासिल करने की तौफीक अता फरमा, मरहुमा को जवारे आले मोहम्मद की जाए नायत फरमा, उनके गुनाह कबीरा व सगीरा को दरगुदर फरमा। परवरदिगार तमाम दुआओं में सबसे अहम दुआ ये हम इंसान है, हमसे खताएं हो जाती है तो गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे परवरदिगार पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैदर करनार के रहने वाले की जान माल इज्जत आबरू हकीम महफूज फरमा। हमें रोज़ बरोज़ अज़ादार ये सैयद शुहदा करने की तौफीक अता फरमा। ये मेरे परवरदिगार जो अज़ादार ये सैयद शुहदा के मुखालिफ उनको निस्त नाबूद फरमा।